یہ ہے پاکستان کا سب سے بلند ترین مینار، جو مینار پاکستان سے بھی اونچا ہے۔ یہ مینار کس نے بنایا اور کس دور میں بنایا گیا اور اس پر کتنا خرچہ آیا اور یہ کہاں پر ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی بادامی۔ ناظرین، اس وقت میں پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل دیپال پور میں موجود ہوں، جو کہ ضلع اوکاڑا کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور پنجاب کی بھی سب سے بڑی تحصیل ہے۔ یہ اس وقت دیپال پور میں موجود ہوں رضاکیہ مسجد میں۔ اسے رضاکیہ دربار بھی کہا جاتا ہے اور یہ رضاکیہ مسجد بھی ہے۔ یہ حضرت سائیں عبدالرزاق جو بزرگ ہیں ان کا، اس کے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مزار ہے، اور یہ جو احاطہ ہے، صحن ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اور جو مین بات ہے نا، اس کا جو مینار ہے وہ مینار پاکستان سے بھی اونچا ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 213 فٹ ہے، جبکہ مینار پاکستان کی 191 سے 193 فٹ بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بلند ترین مینار وہ ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور میں موجود ہے۔ اور یہ سائیں عبدالرزاق، انہوں نے، ان کی جب وفات ہوئی ہے اس کے بعد ان کے مریدین میں یہ تعمیر کیا، اور تقریباً اس پہ لاکھوں خرچہ آیا، اور یہ 1970 میں اس کی تعمیر سٹارٹ ہوئی تھی اور 1990-95 تک یہ بالکل تعمیر ہو چکا تھا۔ اور اس کے اوپر جو ہے سنگ مرمر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا ایک شاہی طرز کے اوپر اس مسجد کو، اس مزار کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی بڑی ایک بڑے رقبے کے اندر مسجد بھی موجود ہے، جبکہ ساتھ ہی ایک بہت بڑا تھا جو ہے وہ مینار بھی موجود ہے، جو کہ حضرت سائیں بابا عبدالرزاق ان کے مزار کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اور یہ مینار تقریباً، اس کی سیڑھیاں اگر چڑھا جائے نا، آج کل تو ویسے خطرہ ہے، آپ چڑھ نہیں سکتے ہیں، تقریباً 313 سیڑھیاں چڑھ کر آپ بالکل اس مینار کے اوپر جاتے ہیں، اور اس مینار کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تب آپ کو پورا شہر کا ایک ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ جو مومنٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کی سوچ ہے کہ اتنا۔ ویسے مجھے ایک بار اتفاق ہوا ہے، ہم ریسنٹلی پچھلے دنوں آئے تھے اور ہم نے اس جگہ کا وزٹ بھی کیا ہے، اور یہاں پر ہم اوپر بھی گئے چھت تک، اور بہت ہی واقعی ایک مومنٹ تھا۔ وہاں پہ تھوڑا سا خطرہ ہے، بندہ جا کے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، لیکن حضرت سائیں عبدالرزاق یہ اللہ تعالیٰ کے نیک آدمی تھے، جو کہ بھارت سے یہاں پاکستان میں شفٹ ہوئے، یہاں پر انہوں نے ڈیرے جمائی رکھے ہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کے مریدین آج بھی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اور دور دور تک بیرون ممالک سے بھی لوگ ان کے عرس پر آتے ہیں۔ اور یہاں پر جمعے کے اندر تقریباً یہاں پر 5 سے 6 ہزار نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھنے کی اس کے اندر جگہ ہے، اور عیدگاہ بھی اس کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور پراپر طریقے سے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ مسجد بھی سنگ مرمر اس کے اندر یوز کیا گیا ہے۔ بابا جی کا جو مزار ہے وہ بھی ایک لیوش قسم کا تیار کیا گیا ہے۔ میں آپ کو نا وہ دکھاتا ہوں، میرے ساتھ آئیے گا۔ ہم پہلے جاتے ہیں دربار کے اندر کا، ہم مومنٹ دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا سچویشن ہے، کس طرح کا بنایا گیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی ہیں۔ اس کے اوپر کافی سال لگے ہیں، انہوں نے تعمیر کروایا، تو ان کے جو آگے نسل ہے وہی یہ چلا رہی ہے، ان کے مریدین ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر۔ اور یہاں پہ جو ہے ساتھ مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، اور اس مدرسے کے اندر جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو مختلف اضلاع سے اور مختلف جگہوں سے جو ہے بچے آتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین میرے ساتھ ہے، تو ہم اندر جاتے ہیں، اندر کے مومنٹ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے اندر آ جائیں۔ تو ہم اس وقت حضرت بابا سائیں عبدالرزاق ان کے مزار پر موجود ہیں، اور یہاں پر آپ اذان پڑھیں گے نا، یا آپ بولیں گے تو ڈبل آواز آئے گی، اتنا کمال کا۔ اوپر والا جو ہے وہ سنگ مرمر اس کے اوپر ٹوٹلی چھت کے اوپر یوز کیا گیا ہے، اور یہ ان بزرگوں کی جو ہے شفقت ہے، اور ان کی یہی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک آدمی تھے، انہوں نے یہ کام کیا، تو آج بھی دنیا میں ان کو لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کو مزار مبارک دکھایا ہے حضرت بابا سائیں عبدالرزاق صاحب کا، اور ساتھ ہی اس کے رائٹ ہینڈ پہ ایک مسجد ہے جو بہت بڑی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے اندر سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے، جتنی بھی شاہی قسم کی چیزیں ہیں وہ اس مسجد کے اندر بھی استعمال کی گئی ہیں، اور بڑا ایک احاطہ ہے۔ جب رمضان شریف آتا ہے تو لوگ دور دور سے یہاں پر اعتکاف بیٹھنے آتے ہیں، ان کے مریدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اچھا، ان کا ایک یہ چیز ہے کہ ان کا ایک نا پراپر ایڈریس ہے، وہ پہن کر ان کے جتنے بھی مریدین ہیں، یہاں پر لوگ جو آتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، ساتھ ہی مدرسہ ہے، ہم جائیں گے وہاں پہ، اگر پہنچا گیا وہاں پہ تو
تو وہ آ کر سارے نماز پڑھتے ہیں وہاں پر. تقریباً جو ہے ایک نماز کے ٹائم جو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2000 نمازی ہوتے ہیں. ایک بڑی بات ہے کہ ایک نماز کے ٹائم اتنے جو ہے نمازی آنا. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسجد کتنی بڑی ہے اور اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے. تو میں آپ کو نا اندر کے مناظر آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کے. تو مسجد کو کس طرح ایک اچھے طریقے سے انہوں نے تعمیر کیا اور کتنا اس کو خوبصورت انہوں نے بنایا. جی تو ناظرین اس وقت ہم اس مسجد کے اندرونی حصے پر موجود ہیں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس مسجد کے اوپر کتنی کروڑوں کا خرچہ آیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شاہی محل کے اندر اسے میرے ذہن کے اندر نام نہیں آ رہا اسے کیا کہتے ہیں. تو یہ بڑا ہی ایک گلوبل قسم کا جسے گلوبل کہا جاتا ہے ایک مہنگا ترین کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ چاندی کی جو ہے نا اس کے اندر یوز کیا گیا ہے اس کے اندر ڈائمنڈ یوز کیے گئے ہیں. تو میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے محراب مبارک اور محراب کے اوپر جو بھی ہے نا جو چیزیں یوز کی گئی ہیں نا اس میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے. اتنی قیمتی پتھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً جو بادشاہوں کا محل ہوا کرتے تھے ان کے اندر یہ چیزیں یوز کی جاتی تھیں. مسجد اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے تقریباً 30-40 سال پرانی ہے. اس کو تعمیر ہوئے اس سے زیادہ ہے تقریباً 50 سال سے بھی یہ پرانا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں انہوں نے ڈیولپ کرتے گئے. یہ اس کے 3-4 پورشن ہیں اوپر بھی ہیں اوپر جو ہے اور یہ اس کا اندرونی حصہ ہے چھوٹا سا ہے. اس کے اندر بھی بڑی تعداد میں نمازی موجود ہیں جبکہ اس کے صحن کی بات کی جائے وہ بہت بڑا احاطہ ہے. اس کے رائٹ ہینڈ بھی ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے. اس کے لیفٹ ہینڈ بھی جب ہم باہر جاتے ہیں اس کا اینگل دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. تو بڑا مینار اس کی وجہ کیوں بنی ہم نے پچھلے دنوں ایک ان کے ہی پودے سے انٹرویو کیا ہم نے بات کی کہ اتنا مینار بنانے کی کیا مقصد تھا. تو انہوں نے کہا کہ اتنا ہمیں شوق نہیں تھا لیکن خیر اس کو جب ہم تعمیر کرتے گئے اس میں مختلف لوگوں کا فنڈ آنا شروع ہو گیا. ان کے جو مریدین تھے ان کی خواہشات تھیں کہ یہ بھی کیا جائے یہ بھی کیا جائے کیونکہ زیادہ تر جو ہے ان کے مریدین ہیں ان کی جو ہے وہ باہر آؤٹ آف کنٹری سے ان کا تعلق ہے. تو آؤٹ آف کنٹری سے یہاں پر ہر سال اپنی حاضری پیش کروانے آتے ہیں. جی تو ناظرین میرے ساتھ یہ بزرگ موجود ہیں جو بابا جی کے خاص مریدین میں سے ایک ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ بزرگوں کی حال چال؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے بابا جی یہ مینار پاکستان تو کوئی اچا مینار بنا دیتا ہے. دنیا میں چرچے ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ کیڑا مینار ہے جہاں مینار پاکستان تو بھی اچا بن گیا. یہ بارے کی کہو گے کنے بنایا کدو بنایا؟ یہ جو ماں نے پہلے بچے کو پتا ہے نا جی جی یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا. یہ جیسے اللہ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ شان بلند کر دیتا ہے نا جی. ولی کہ میں نے دوست اللہ کا دوست ہے تو اس سے وہ ولی اللہ اپنے کو چھپاتے ہیں جیسے ہمارے پیر مرشد نے چھپایا ہے تو اللہ ان کے نام کو بلند کرتا ہے. اللہ مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی طرف آؤ. یہ منار یا ان کی جو ہے آپ کو پتا ہے 260 فٹ 6 انچ ہے. یہ ہم نے اپنے کو ہمارے ذہن میں نہیں تھا آٹومیٹک چلتا رہا کافی ہائٹ ہو گئی. پھر میرا خیال ہے والوں کو ایئرپورٹ والوں کو نا چھونی ساتھ ہی اکاڑا والوں کی ہے تو ان سے بھی اب رک گیا تھا. پھر آپ نے اور باقاعدہ اس کو نہیں ذہن میں کہ اپنے یعنی خود کام چلتا رہا اور یہ بن گیا. اچھا یہ کس سن میں بنایا گیا اور کب ختم؟ 1931 بعد 1982 کو حضور کا وصال ہوا تو کچھ عرصے بعد چلتا رہی ہے. میرا خیال ہے یہ 2008 سے تک مکمل ہو گیا تھا. یہ ٹھیک ہے 2008 تک ہو گیا تھا مکمل. تو کتنے نمازی جو ہیں باہر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ کہ یہاں جو مسجد اللہ کی اللہ کا گھر ہے تو یہاں ہمارے وہ فرق آباد نہیں ہے کہ یہ دیوبندی کا یہ فلاں یہ اللہ گھر ہے. یہ وہ پہچان ہے. الحمدللہ یہاں ہمارے اول ٹائم میں نمازیں ہوتی ہیں. وہ 15 دن کا ہم نے ٹائم ٹیبل لگا دیا ہے. ٹھیک ہے ہمارے اپنے سلسلے لوگ بھی آتے ہیں بازار سے بھی لوگ آتے ہیں دکاندار تو ٹائم پر فوراً جماعت ہو جاتی ہے. کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے ہمارے ادھر. ٹھیک ہے اس میں لوگ آتے ہیں ٹائم ہوا پر نماز پڑھی خدا حافظ. نہ یہاں کسی کو ایسا کوئی تقاریر ہوتی ہے کسی کے خلاف خطبہ ہوتا ہے جمعے کے دن اردو میں وہ ماہ رمضان کے وہ اشعار کی صورت میں وہ ایک قسم کا وہ تقریری ہوتی ہے. تو اس میں اللہ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں. ابھی ٹائم ہو گیا. سب کاروباری لوگ ہیں دکاندار. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اندرونی حصہ ہے یہ بڑا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا تو اس پہ خرچہ کتنا آیا؟ کیا میں تو اس وقت میرے پاس سارا اس کا اکاؤنٹ میں باقاعدہ منتھلی اس کا نوٹ کرتا تھا آج تک کتنا خرچہ ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہاں تو لاکھوں کی بات نہیں، اسے ابابی ہوگا، کروڑوں میں ہوا ہے۔ کروڑوں میں ہوگا۔ اب یہ کام آپ کو نظر آ رہا ہے، بالکل یہ بہت پرانے طرز تعمیر ہے، آج کل کے دور میں یہ لوگ نہیں کروا سکتے۔ ہاں نہیں اب کروا یہاں سکتے، ٹائلوں کا دور آ گیا ہے، 1 مہینے فاصلے لگا دیتے ہیں، تو وہ یہاں خراب بھی ہو جاتا آپ دیکھو نا، ہے۔ یہ صبح کا کام کیا ہے اپنا گھنتی رنگ کا، یہ موسم کو فیس کرتا ہے، ہاں لوگ چھاؤں کو رنگ اچھا، نہیں اڑتا۔ کتنے مریدین کتنے اور کس کس ملکوں سے آتے ہیں؟ میں بتائیں گا، پاکستان میں تو پاکستان کے ہر حصے میں حضور کے غلام ہیں، تو ٹھیک ہے، اوپر انڈیا میں بھی تھے حضور تھے، اور تو پارٹی تھی، کچھ ادھر آ گئے، کچھ آبا ادھر ان کا خاندان ختم ہو گیا۔ ہمارے دادا مرشد کا دربار رکھتا ہوشیار پور میں خواجہ عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ، شمس القرآن ٹھیک ہے، عبد الخالق ہوشیار پور میں تھے، ہمارے پیشوا کے یہ مرشد، ہمارے دادا مرشد۔ اس وقت وہ بتایا کہ ہالینڈ میں، ڈن ہاگ میں کافی مرید ہیں ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، باقی دوسرے ممالک میں، ٹھیک ہے، یورپ میں کافی ہیں، کینیڈا میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، تو یہ ادھر سے پاکستان گئے ہوئے ٹھیک ہے ہیں، زیادہ جی، ہالینڈ ڈن ہاگ میں ہیں۔ ٹھیک ہے جی بزرگ، بہت شکریہ، یہ میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمیں کافی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو چیزیں ہمیں پتہ تھیں، ہم نے آپ کو تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔